السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في سورة الصاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى في آية أخرى في سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. اہلاً وسہلاً ومرحباً بکم. آپ سب کا عربی لغت کے دروس کے اس سلسلے میں ایک بار پھر سے استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ اور آج کا درس شروع کرنے سے پہلے میں کچھ چند نصیحتیں سب سے پہلے اپنے لیے اور اس کے بعد بالعموم ہم سب کے لیے قرآن سے بتانا چاہوں گا۔ جو دو آیتیں میں نے جو ابھی تلاوت کی، ایک سورہ صاد کی آیت نمبر 29، جس میں اللہ کہتا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اور دوسری آیت جو ہے سورہ محمد سے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ تو یہ ان دو آیتوں کو بیان کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اپنی نیتوں کی اصلاح کر لیں، اور نیتوں کی تجدید، جیسے ایمان کی بھی تجدید ضروری ہے، اس طرح ہمارے نیتوں کی تجدید ضروری ہے۔ تو ہم سب جس مقصد سے یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، میں نے چاہا کہ ان دو آیتوں کے ذریعے آپ کو مقصد یاد دلا دوں کہ ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور ہمارا صرف اور صرف مقصد ہے سب سے پہلے تو اللہ کی رضا، اور اس کی کتاب اللہ جو کہ قرآن ہے، اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو کہ اس کے احادیث ہے۔ تو ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ کرنا ہے، یعنی کہ ہمارا مقصد ہے قرآن کو سمجھنا۔ یہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں، جیسے سورہ صاد کی آیت میں نے پڑھی کہ اللہ کہتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک، ہم نے یہ کتاب آپ کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر نازل کی ہے جو کہ مبارک ہے۔ مبارک کیوں نازل کی ہے، یہ مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس آیت میں۔ پورے قرآن کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے لیدبروا آیاتہ، تاکہ ہم سب ان کی آیتوں پر، اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، تفکر کریں۔ اور یہ تدبر اور تفکر تبھی ممکن ہے جب ہمیں اللہ کا کلام سمجھ میں آئے، ادروائز یہ صرف مجرد الفاظ رہ جاتے ہیں، صرف اور صرف لفظ رہ جاتے ہیں جس کی لوگ تلاوت کرتے ہیں۔ حالانکہ تلاوت کا اپنا ایک ثواب ہے، میں اس ثواب سے انکار نہیں کر رہا۔ میرا مقصد صرف یاد دلانا ہے کہ قرآن کا اصل مقصد اس پہ تدبر اور تفکر کرنا ہے۔ اور جیسا کہ اللہ نے سورہ محمد میں یہ ڈانٹ لگائی ہے مسلمان ایمان والوں کو، یا ان سب کو جو قرآن میں غور و فکر اور تدبر نہیں کرتے، یعنی افلا یتدبرون القرآن، کیا تم لوگ قرآن کی آیتوں پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا پھر ایسا ہے کہ تمہارے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اس چیز سے کہ ہمارے دلوں پہ تالا لگ جائے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن کو سمجھنے اور اس پہ غور و فکر کرنے اور اس پہ تدبر اور تفکر کرنے، اور سب سے بڑا جو ثمرہ ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ تجدید کے معنی جو بتایا، تجدید یعنی رینوویشن، رینیو کرنا اپنے ایمان کو، اپنے مقصد کا رینیول ضروری ہے۔ جیسے موبائل میں ریچارج ایکسپائر ہو جاتا ہے، اس کو رینیو کرنا پڑتا ہے، اسی طرح اپنی ایمان کی، اپنی نیتوں کی رینیول بھی ضروری ہے۔ تو میں نے سوچا کہ ان دو آیتوں کے ساتھ آپ کو یاد دلا دوں، اور اپنے خود کو بھی یاد دلا دوں کہ ہم اصل میں یہاں جمع کیوں ہوئے، کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ ہمارا مقصد ہے قرآن کو سمجھنا اور اس پہ غور و فکر کرنا اور تدبر اور تفکر کرنا۔
اور اس لیے بھی کیونکہ اللہ کہتا ہے سورۃ ذاریات کے اندر وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ یاد دلایا کرو، کیونکہ یاد دلانے مومنوں کے لیے یاد دلانا فائدہ پہنچانے والی چیز ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو ان کچھ نصیحتوں کے ساتھ ہم آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ آج کے بعد جو ہے انشاءاللہ ہم ایسی دنیا میں داخل ہونے جا رہے ہیں جو بڑا وسیع ہے، جس کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگا انشاءاللہ، اور اس سے آپ کو جو ہے خاص کر کے قرآن کو سمجھنے میں بہت سارے ابواب جو آج سے کھلنے والے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ آج ہم آفیشیلی افعال شروع کرنے جا رہے ہیں۔ افعال یعنی فعل کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سے کچھ چیزیں ہم نے الحمدللہ پہلے دیکھی ہیں، کچھ چیزیں آپ کے لیے ریپیٹ ہی ہوں گی، تو انشاءاللہ وہ فائدہ مند ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ یعنی ہم نے ایک مرحلہ پار کر لیا آج، کل تک اب تک ہم جو پڑھ رہے تھے وہ میں ایک لفظ میں کہوں تو ایک کائنڈ آف ٹریلر تھا۔ اب جو اصل بات جو ہے اب سے شروع ہونے والی، تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد کے انجام تک بھی پہنچائے۔ آغاز ہوا ہے تو انجام بھی ہونا چاہیے، آمین۔ بسم اللہ۔ تو سب سے پہلے ہم نے اب تک پڑھا جملۃ الاسمیہ، اور اس سے متعلق بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی، اور جملہ اسمیہ ہمیں پتہ ہے جملہ اسمیہ یعنی جس جملے میں اسم سے جس جملے کی شروعات ہو اسے ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور اسی طرح سے جس جملے اگر فعل سے کسی فعل سے کسی جملے کی شروعات ہوتی ہے تو جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ یہ بہت ہی سمپل، پلین اینڈ سمپل ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ اور جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ بتانے سے پہلے ایک چیز میں اور بتاتا چلو، یہ بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ میں الگ اسکرین شیئر کرتا ہوں تاکہ اس میں لکھ کر میں آپ کو اچھے سے بتا سکوں۔ کل میں نے بولا تھا کہ میں آپ کو نحو اور صرف کی جو ہے سمپل تعریف بیان کروں گا، سمپل ڈیفینیشن بتاؤں گا، یہ نحو اور صرف ہے کیا چیز۔ تو یہ جو عربی گرامر، عربی قواعد ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس کے دو پارٹس ہیں، ایک ہے النحو اور ایک ہے الصرف۔ حالانکہ یہ جو مدینہ عربی کتاب جو ہم نے پڑھ رہے ہیں، اس میں ایسی کوئی جو ہے نحو اور صرف کو الگ سے کچھ بیان نہیں کیا گیا، یہ میں صرف آپ کی جو ہے علم میں اضافہ ہو جائے اور آپ کو کچھ سمجھ آ جائے یہ فرق یہ کیوں ہے، نحو اور فرق کو الگ الگ کیوں کہا گیا۔ تو بہت ہی سمپل لفظ میں اگر بولوں میں کہ نحو کیا ہے، کیونکہ اگر میں عربی ڈیفینیشن آپ کو بتاؤں تو تھوڑا سا مشکل ہوگی سمجھنے میں، تو نحو یہ ایسا علم ہے، قواعد کو جاننے کا علم، جس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، لفظ کے آخر میں کیا تبدیلی آ رہی ہے اعراب کے متعلق یا بنا کے متعلق۔ اعراب یعنی جو تغیر، چینج جو آتا ہے، تو ایسا علم جس سے کسی لفظ کے آخری حرف پر کیا تغیر واقع ہو رہا ہے، کیا چینج آ رہا ہے، اس کو جاننے کے اس علم کو جاننے کے لیے کو ہم نحو کرتے ہیں۔ بہت سمپل، ٹھیک ہے، ایک دم اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ یہ ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن نہیں، یہ صرف ایکسٹرا چیز ہے جو میں آپ کو کلیئر کر دوں گا۔ نحو کہتے ہیں العلم بالقواعد التي يعرف بها اواخر الكلمات العربیہ فی حال ترکیبها من الاعراب والبناء وما يتبعه ذلك۔ اب یہ اتنا تھوڑی سی مشکل ڈیفینیشن ہے، اس کو میں سمپل لفظ میں اگر کہوں تو ایسا علم ہے قواعد کا، ایسا علم ہے گرامر کا، جس کے ذریعے سے احکام پتہ چلتے ہیں عربی الفاظ کے احکام، جو کہ اس کے آخری حرف پہ واقع ہوتے ہیں، آخری حرف پہ واقع ہونے والے چینج کو، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ چینج کیا ہو سکتا ہے، اعراب میں اور بنا میں۔ اعراب اور بنا ہم نے پڑھا، اعراب کہتے ہیں لفظ کے آخر میں ہونے والی تبدیلی کو، اور بنا کہتے ہیں، بنا یعنی مبنی جسے ہم کہتے ہیں۔ ایک تو چینج بھی ہو سکتا ہے اور ایک مبنی بھی رہتا ہے نا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ محمدن بھی ہوتا ہے، محمدین بھی ہوتا ہے، محمدن بھی ہوتا ہے، لیکن یہی اسی کے برعکس ہاذا یا ہاؤلائی یہ ہمیشہ ہاؤلائی رہتا ہے، یعنی یہ مبنی بھی ہے اور معرب بھی ہے، اسم دونوں طرح۔
تو یہ جو لفظ کے آخر میں ہو رہی ہے تبدیلی، یہ تبدیلی کیوں واقع ہوتی ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، یہ مبنی ہے تو مبنی کیوں ہے، یہ اس کا اعراب کیا ہے، اسے مرفوع کیوں کہتے ہیں، اسے مجرور. تو اس پورے علم کو جو جاننے، اس پورے علم کو ہم کہتے ہیں النحو. نحو، اور نحو کے معنی راستہ بھی ہوتا ہے. نحو کے معنی جہت یعنی سوری ڈائریکشن، جسے ہم کہتے ہیں ڈائریکشن. ٹھیک ہے. لغوی ڈیفینیشن اس میں ڈائریکشن ہے نحو کے معنی، اور اصطلاح میں یعنی جو عربی قواعد کے حساب سے اسے کہتے ہیں لفظ کے آخر میں ہونے والی تبدیلی، اور اس سے متعلق جو بھی احکامات ہیں، اس علم کو ہم کہتے ہیں نحو. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے انشاءاللہ. یہ بہت سمپل ڈیفینیشن ہے. تو ابھی تک ہم الحمدللہ ہم نے نحو پڑھا ہے، ہم نحو پڑھ ہی رہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو عربی والی ڈیفینیشن ہے فی الحال انشاءاللہ میں اب آپ کو گروپ میں شیئر کر دوں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ انشاءاللہ میں اس کو شیئر کر دوں. ابھی تک جو بک 1 اور بک 2 میں ہم پہنچے ہیں، تو ہم نے الحمدللہ یہ نحو پڑھا ہے. یعنی محمدن کیوں ہے، محمدن کیا ہے، اس کا اعراب کیا ہے، کیا وہ مبنی ہے، کیا یہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس پورے علم کو ہم نحو کہتے ہیں. ایک دم سمپل، اب کوئی ڈیفینیشن یاد کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. اور آگے بھی جو ہم پڑھ رہے ہیں نحو بھی اس میں شامل ہے. اب صرف کیا ہے؟ صرف کہتے ہیں لغوی جو ڈیفینیشن ہے صرف کی، صرف جو آج سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. صرف کہتے ہیں تصریف کو چینج ہونے کو. صرف کے سمپل معنی ہے چینج، بدلنا. اسی سے آیا ہے تصریف. تصریف کے معنی ہوتا ہے چینج ہونا، کسی کی حالت تبدیل ہونا. یعنی پانی اپنی لیکوڈ سٹیٹ میں پانی ہوتا ہے، پھر اس کو جب جما دیا جائے تو برف بن جاتا ہے، پھر اس کو جب آگ میں یہ کیا جائے تو پھر وہ بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے. تو پانی کی 3 حالتیں جو چینج ہوتی ہے، تو پانی کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ تصریف ہے، یعنی چینج آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو لغوی معنی ہے اس کا. اب صرف کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ کسی فعل کا ان جنرل ہم مان لیں کسی لفظ کا مثال کے طور پر میں آپ کو ڈیفینیشن اگر دوں، مثال کے طور پر ضربہ، ایک مثال ہم لیتے ہیں، اس سے ہم اس کو سمجھیں گے کہ صرف ہوتا کیا ہے. ضربہ کے معنی ہوتا ہے مارنا، ٹو بیٹ. ٹھیک ہے. اب ضربہ سے یہ تو ایک ضربہ ہے، یہ فعل ماضی، یہ سب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. فعل ماضی ہے، اس سے مضارع اس کا پریزنٹ بھی بنتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے یضرب. پھر اسی سے یہ جو اصل لفظ ہے ضربہ، اسی سے بنتا ہے اضرب. اضرب کے معنی ہوتا ہے امر، یعنی مارو. ٹھیک ہے. اسی طرح سے مضروب، جس کو مارا گیا. مطلب ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک لفظ ہے ضربہ، اس سے بہت سارے متعدد جو ہے اس کی حالات بدل رہی ہے، اور یہ بہت الگ الگ ورڈ بن رہا ہے، لفظ بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور تو اس جو چینج واقع جو ہو رہا ہے، مان لیے مثال کے طور پر ذہابہ، فتح ہے، فتح سے یفتح، فتح ہی اوپنڈ، یفتح وہ کھول رہا ہے. افتح کھولو، افتح کے معنی کھولو، اوپن، یہ کمانڈ ہے. اس کے بعد مفتوح، کھلا ہوا. یعنی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک روٹ ورڈ ہے، اس روٹ ورڈ سے متعدد الفاظ بن رہے ہیں، اور جس کے الگ الگ معنی ہیں، اور بہت سارے اس کی جو ہے الگ الگ قسمیں ہیں. ایک امر ہے، ایک مضارع ہے، پریزنٹ ٹینس ہے، ایک ماضی ہے، ایک اسم الفاعل ہے، اسم الفاتح فار ایگزامپل، اسی سے آیا فاتح. ٹھیک ہے. تو یہ جو علم ہے کہ ایک لفظ میں جو بہت ساری تبدیلی ہوتی ہے، چینج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کبھی وہ ضربہ ہے، کبھی یضرب ہے، کبھی اضرب ہے، کبھی مضروب ہے، اس طرح فتح ہے، یفتح، افتح، مفتوح، فاتح. سجدہ سے آپ دیکھیں، سجدہ کے لفظ سے بنا ہے سجدہ، یسجدو، ساجد، مسجود، مسجد، سب اسی لفظ سے نکل رہا ہے، سجدہ. تو ایک روٹ لفظ ہوتا ہے، اور اس سے بہت سارے متعدد الفاظ بنتے ہیں،
تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں، اس لفظ کے اندر کیا تبدیلی واقع ہو رہی ہے، چینج آ رہا ہے، اسی چینج کو ہم کہتے ہیں صرف، اور یہی ڈیفینیشن ہے صرف کی، ایک پلین اینڈ سمپل الفاظ میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے نحو اور صرف۔ اب اس کتاب میں جو کہ مدینہ عربک بک ہے، اس میں ایسے کوئی الگ نحو اور صرف کو بیان نہیں کیا گیا، کیونکہ اس میں نحو اور صرف دونوں ایک ساتھ استعمال ہوئے۔ نحو آپ کو پتا ہے کہ ابھی تک ہم نحو پڑھتے آئے ہیں کہ کیا ہے نحو، محمدن کیوں ہے، محمدن کیوں ہے، انا کی وجہ سے محمدن ہو جاتا ہے، تو یہ ہمیں پتہ ہے نا کہ محمدن کیوں ہو رہا ہے، تو یہ قواعد کو جان رہے ہیں ہم کہ انا کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو یہی نحو ہے۔ اب صرف میں بھی ہم نے پڑھا تھا ذہبہ، مثال میں اگر آپ کو دوں ذہبہ پڑھا، تو ذہبہ سے ذہبہ، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، اس طرح سے بہت سارے الفاظ بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی بھی جو ڈیفینیشن ہے، پہلے آپ اس کو بکش ڈیفینیشن چھوڑ کے پہلے یہ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ اس کو سمجھ لیں پہلے، یعنی صرف کو جو ہے اگر ہم یہ میں ڈیفینیشن میں کہیں تو یہ ہے، یہ بھی علم ہے، کیسا علم ہے، بِأُصُولِ يَعْرِفُ بِهَا أَبْنِيَّةُ الْكَلِمَاتِ الَّتِي لَيْسَتْ بِإِعْرَابٍ وَالْبِنَاءِ وَلَا بِنَاء، مطلب ایسا علم ہے جس کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے کیا، ایک کسی لفظ کی بناوٹ، کسی لفظ کا روٹ کہاں سے آیا، مثال کے طور پر کوئی کہے فاتح، یہ فاتح لفظ کہاں سے نکلا ہے، یہ فاتح لفظ نکلا ہے فتح سے، ایک بیس روٹ ورڈ ہوتا ہے، اس سے سارے جو ہے الفاظ، بہت سارے الفاظ نکلتے ہیں، یعنی اب کیا دیکھ رہے ہیں، ایک لفظ کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں، اسی کو، اس علم کو جاننے کو ہم صرف کہتے ہیں۔ بس یہ سمپل، آج میں اس کو یہیں تک بتاؤں، اور یہ ہے نحو ہے اور یہ صرف ہے۔ کیا ہم اس الگ سے کچھ نحو اور صرف پڑھ رہے ہیں اس مدینہ عربک بک میں؟ نہیں، یہ دونوں ملا کر پڑھ، حالانکہ یہ ڈیفینیشن جب تک میں نے بک 3 پڑھنا لی اس کے بعد اگر پڑھا تب جا کے مجھے پتہ چلے نحو صرف کچھ الگ چیزیں ہوتی، تو اگر آپ کنفیوز ہو رہے ہیں اس میں تو کوئی بات نہیں، آپ اس کو چھوڑ دیں، نحو صرف ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ نحو صرف دونوں ہی سے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے نحو اور یہ صرف، اور یہ دونوں ہی انہی دونوں سے مل کے عربی گرامر بنتا ہے، تو ہم اس میں نحو بھی پڑھتے ہیں اور صرف بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے انشاءاللہ۔ یہ میں کوئی ایک مستقل طور پہ کوئی ڈیفینیشن نہیں بتا رہا ہوں، ایک سمپل جو ہے آسان لفظوں میں اگر ہم نحو و صرف کو کہیں تو نحو و صرف یہی چیز، نحو کے معنی جو لفظوں کے آخر میں جو تبدیلی تھی اس کے علم کو جاننے کو ہم نحو کہتے ہیں، اور صرف جو ہے ایک روٹ ورڈ سے بہت سارے متعدد الفاظ بنتے ہیں جو تبدیلی آتی ہیں، جیسے سورہ بقرہ کے اندر اللہ کہتا ہے کہ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تصریف کہتے ہیں چینج آنے، ریاح ہواؤں میں، بادلوں میں چینج آتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے جیسے کہ ہم کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی اور کو کائنات میں تصرف کا اختیار نہیں، تصرف یعنی چینج لانا، اللہ ہی ہے جس کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے، کچھ کائنات کے اندر چینج لا سکتا ہے، تو صرف، تصریف، تصرف سب ایک ہی لفظ سے نکلا، آپ دیکھیں صرف سے نکلا تصریف، اسی سے منصرف بھی نکلا ہے جو ہم نے پڑھا تھا ممنوع من الصرف میں، ممنوع من الصرف، اب آپ کو یاد آیا ممنوع من الصرف، صرف یعنی چینج منع ہے، صرف جو ہم نے پڑھا ممنوع من الصرف جو بک 1 کے آخر چیپٹر میں، تو اسی سے آیا ہے صرف یعنی تبدیلی منع ہے، ممنوع من الصرف تبدیلی منع ہے، صرف سے تصریف نکلا، تصریف سے تصرف نکلا، ٹھیک ہے، اس طرح سے ذہابہ سے ذہاب ہے جانا، ٹھیک ہے، اس طرح سے تابہ سے تواب ہے، توبہ ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سجدہ سے مسجد ہے، مسجود ہے، اس طرح سے صلہ سے مصلہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہے یا مقلب القلوب یا مصرف القلوب، یہ دعا ہم پڑھتے ہیں کہ ایک تو ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا ہم سب کو پڑھنی چاہیے، ہمیشہ ہر وقت پڑھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ دعا پڑھا کرتے، تو آپ سوچیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ وہ اس دعا کو پڑھ رہے ہیں، تو پھر ہم اور آپ کہاں اس چیز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی میں ایک اور دعا ہے یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، اے دلوں کو پلٹنے والے، بدلنے والے، پھیرنے والے، دلوں کی حالات کو تبدیل کرنے والے، میرے دل کو تیرے دین کی طرف پھیر، ٹھیک ہے، تو یہ ہے یہ ڈیفینیشن تھی نحو اور صرف کی ایک مختصر طور پر، ٹھیک ہے۔
اب ہم آتے ہیں اپنے اصل درس کی طرف واپس، جو کہ میں دوسری اسکرین شیئر کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو ہم آتے ہیں جملۃ الفعلیہ میں. کیا ہے؟ دو پارٹس ہیں. سوری، جملہ فعلیہ ہوتا ہے جو کسی فعل سے شروع ہو. ٹھیک ہے، اب یہ فعل کیا ہے تو ہم آتے ہیں اس پہ. دیکھیں، ایک اور چیز میں بتا دوں یہاں پر. چلے پھر سے مجھے شاید وہی، اچھا ٹھیک، اسی میں بتاتا ہوں. ہم پڑھنے جا رہے ہیں فعل. ٹھیک ہے، میرے خیال سے اس کو وہیں ایکسپلین کرنا صحیح ہوگا. رک جائیں. ہم پڑھنے جا رہے ہیں فعل، تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں فعل. فعل یعنی ورب جسے ہم کہتے ہیں، کام، کسی کا کوئی کام جسے عربی میں کہتے ہیں. تو فعل ایک تو ہے ماضی اور ایک ہے مضارع. ماضی مضارع یعنی پاسٹ ٹینس، اور یہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں ہیں، پریزنٹ بھی اور فیوچر بھی. ٹھیک ہے، اب ماضی کے اندر، ابھی ہم مضارع کو بعد میں کریں گے، ماضی میں ہم آتے ہیں. ماضی میں ثلاثی ہے. اب یہ ثلاثی کیا ہے؟ ثلاثی یعنی 3، اور رباعی ہے. ثلاثیون رباعیون یعنی 3، ثلاث 3 سے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 لیٹر یا 4 لیٹر. اب ثلاثی کے اندر بھی 2 کیٹیگریز ہیں. ابھی ایک دم گھبرا نہ جائیں آپ اس کو دیکھ کے کہ کیا اتنا سارا کیسے یاد رہے گا. بس ثلاثی میں ایک ہے مجرد اور ایک ہے مزید. ٹھیک ہے، مجرد اور مزید. مجرد کہتے ہیں، مجرد یعنی اونلی. اگر آپ مان کے چلیں اس کو سمپل ڈیفینیشن، اونلی یا صرف جسے کہتے ہیں صرف، فقط. اور مزید یعنی ایکسٹرا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم فعل پڑھنے جا رہے ہیں. فعل میں بھی کون سا؟ فعل ماضی یعنی پاسٹ ٹینس. پاسٹ ٹینس میں 2 طرح کے ہیں، 3 لیٹر جن میں 3 لیٹر ہو یا 4 لیٹر ہو. تو ابھی ہم 4 لیٹر کو بھول جاتے ہیں. ابھی اب اسی میں آیا ہم واپس. 3 لیٹر میں بھی ایک مجرد ہے اور ایک مزید ہے. مجرد یعنی جس میں صرف 3 لیٹر ہو، اور مزید میں 3 سے زیادہ ہو سکتے ہیں. مطلب اس کو ہم بعد میں کریں گے، تو آپ اس کو اب فی الحال بھول ہی جائیں، یہ ہے ہی نہیں. اب اس کو ہم جو پڑھیں گے فعل، وہ ہے فعل ماضی ثلاثی مجرد. اب یہ کیا ہے؟ کچھ گھبرانے کی بات نہیں اس کو دیکھ کے. یعنی تھری لیٹر وربس اونلی 3 لیٹر ورب. یہ آپ کو سمجھ آیا؟ اونلی 3 لیٹر ورب. اب یہ اونلی 3 لیٹر مطلب کیا؟ صرف 3 لفظ، 3 لیٹر حرف ہوں گے اس میں. اور سب سے جو بیس ہے، ان سب کا جو بیس روٹ ہے، وہ ہے فعل. فعل. آپ اس میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک حرف ہے فا، ایک ہے عین اور ایک ہے لام. تو یہ کتنے لیٹر ہوئے؟ 3 لیٹر. ٹھیک ہے، فعل. فعل کیا ہے؟ 3 لیٹر ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں 3 سے زیادہ تو آپ کو کچھ اور نظر نہیں آ رہا، اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں مجرد. فعل ماضی ثلاثی مجرد. سمجھ آیا آپ کو کہ یہ اتنا جو میں نے الگ سے اس کی کیٹیگریز بیان کی، وہ ایکچولی اتنا ہی ہے بس. فعل ماضی ہے کیونکہ پاسٹ ٹینس پڑھنے جا رہے ہیں ہم. ثلاثی یعنی 3 لیٹر. 3 لیٹر. اور مجرد کیوں بولتے ہیں اس کو؟ مجرد یعنی اونلی جو ہم بولتے ہیں نا، صرف اور صرف کتنے ہیں اس میں؟ 3 لیٹر. اور ان سب کا جو روٹ ہے، وہ ہے فعل. ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہاں تک؟ فعل ثلاثی مجرد، فعل ثلاثی مجرد ماضی میں.
اب اس کو ہم بانٹیں گے 3 پارٹ میں، اس کو ہم کر دیں گے 3 ٹکڑے اس کے، فا، عین اور لام. یعنی اصل میں یہ ہے فا، عین اور لام. ٹھیک ہے، ان تینوں کو مل کر بنتا ہے فعال، جو کہ روٹ ورڈ ہے، روٹ ہے سب کا. مطلب فعل ماضی کی ماں کہہ لیں اس کو فعال. تو اس میں فا، عین اور لام، اس کو ہم بولیں گے فا کلمہ، پہلے لفظ کو، پہلے لیٹر کو. دوسرے کو کہیں گے عین کلمہ، عین الکلمہ یا فا کلمہ. اور اس کو کہیں گے لام کلمہ، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ. ٹھیک ہے. فعل ماضی کے اندر ثلاثی مجرد، اونلی 3 لیٹر وربس، اس میں ہم سب سے جو بیس ہے وہ ہے فعال. اسی کے اوپر سارے جو ہے افعال مبنی ہوں گے، بنیں گے. اس کے اندر پھر کیا چیزیں ہیں وہ ہم ابھی پھر دیکھتے ہیں. یہ آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا امید ہے، اگر نہ بھی کیا ہو تو انشاءاللہ اس کو آپ بعد میں نوٹ کر سکتے ہیں. فی الحال اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلے جو لفظ ہے، پہلا لفظ فا، اس کو ہم کہتے ہیں فا کلمہ، عین کو عین کلمہ اور لام کو لام کلمہ. اب مثال کے طور پر ایک اگر ہم ذہبہ دیکھیں، ذہبہ، فعال، کون سا پیٹرن ہوا؟ فعالہ کے پیٹرن. ٹھیک ہے. اور اس کیس میں زال کو ہم کیا کہیں گے، ہا کو کیا کہیں گے اور با کو کیا کہیں گے؟ زال کو ہم کہیں گے فا کلمہ. اب یہ نہ بولیں کہ یہاں فا نہیں ہے تو اس کو فا کیوں بولیں، مطلب یہ ایک بیس ہے، بیس، اسی کے بیس پہ ہم سب کو جج کریں گے. ٹھیک ہے. تو زال جو ہے یہاں پر یہ اصل میں کس کے قائم مکان ہے؟ یہ فا کلمہ کے، تو اسے ہم کہیں گے فا کلمہ. ہا جو ہے وہ کس کے قائم مکان ہے؟ عین کے، تو اسے ہم کہیں گے عین کلمہ. کسی بھی فعل کے اندر، کسی بھی ذہبہ، خراجہ مثال کے طور پر. اس کے بعد فتح، اس کے بعد نصارہ. ان سب میں پہلے والے لفظ کو ہم کہیں گے فا کلمہ، دوسرے والے لیٹر کو ہم کہیں گے عین کلمہ اور آخر والے کو کہیں گے لام کلمہ. سمجھ آ گیا آپ کو؟ فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ. اس کو پورا پہلے سمجھ لیں، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا فعل ماضی. فعل ماضی کے اندر 3 لیٹر وربس، تو اس میں مجرد اور مزید، مزید کو ہم بھول گئے اور 4 لیٹر کو بھی بھول گئے. اور مجرد میں ہم ابھی آئے ہیں تو فعال، یہ اس کا بیسک پیٹرن ہے، بیسک روٹ ہے جس سے سارے افعال نکلتے ہیں. اور اس میں جو پہلے والے لفظ کو فا کلمہ، عین کو عین کلمہ، لام کو لام کلمہ. اس طرح سے اب اگر فتح میں فا کلمہ کہلائے گا، تا عین کلمہ کہلائے گا اور ہا لام کلمہ کہلائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ نہ سمجھنا کہ یہ نصارہ جو ہے، نصارہ میں نون کو ہم فا کلمہ کیوں بول رہے ہو، تو نون ہے تو نون کلمہ کہنا چاہیے، نہیں، ہم اس کو بیس بنا کے چلیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں تک اگر آپ سمجھ آ گیا ہو تو پھر میں اس کو اریز کروں گا کیونکہ مجھے جگہ چاہیے لکھنے کے لیے. ٹھیک ہے. آپ اس کو نوٹ کر لینا انشاءاللہ، اور امید ہے آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا. تو میں ابھی اس کو اریز کرتا ہوں. اب آتے ہیں اس پہ، فا، عین اور لام. ٹھیک ہے. اس سے ہمارا بنتا ہے فعال. فعال. اب دیکھیں یہ جو فعالہ میں نے لکھا ہے، اس کو میں 3 بار لکھ دیتا ہوں، 4 بار. تو یہ یاد رکھیں، فا کلمہ اور لام کلمہ، اس میں ہمیشہ فتح آئے گا، ہمیشہ. فا کلمہ اور لام کلمہ پہ ہمیشہ فتح ہی آئے گا. اب یہ عین کلمہ ہے، اس پہ کبھی فتح آئے گا، کبھی کسرہ آئے گا، کبھی فتح کسرہ، کبھی ضمہ آئے گا، اور تو کچھ ہوتا ہی نہیں. تو چینج کہاں پر ہے؟ عین کلمہ میں. فا اور لام کلمہ میں ہمیشہ آپ دیکھیں فتح ہی آئے گا. چینج ہوتا ہے
عین کلمہ میں کبھی عین پہ فتح، کبھی کسرہ، کبھی دم، ساکن نہیں ہوگا، کبھی بھی ساکن نہیں ہوگا. یہ میں نے بولا نا کہ بیس کیا ہے، فعلا. کبھی فاعلہ بھی ہوگا، کبھی فاعولہ بھی ہوگا، یعنی چینج صرف عین کلمہ پہ ہے، کبھی دمہ کے ساتھ، کبھی فتح کے ساتھ، کبھی عین کے ساتھ، ساکن نہیں ہوگا، یا اس بیچ میں ساکن نہیں ہوگا، یہ بولنے کا مطلب ہے. تو یہ فعلا کی مثال کیا ہے، ضربہ، ضربہ. فعیلہ کی مثال کیا ہے، اب دیکھیں نماز میں ہم پڑھتے ہیں کیا، سمع اللہ لمن حمیدہ، سمع، سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد کی. ٹھیک ہے. اور فعولہ میں ایک آتا ہے کرومہ، یہ بہت فیمس ہے، کرومہ یا کروبا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک مثال ہے. ٹھیک ہے. تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ عین کلمہ پہ چینج ہو سکتا ہے، کبھی فتح، کبھی دمہ، کبھی کسرہ. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر انشاءاللہ. یہ ہے فعل فعل ماضی. ابھی ہم اس سے اور کرومہ کے معنی ہوتا ہے کرم کرنا، ٹو بی نوبل، نوبل ہونا یعنی کریم ہونا، اس طرح سے اس کا مطلب ہوگا، ٹو بی نوبل. ٹھیک ہے. تو یہاں تک کلیئر ہے انشاءاللہ. یعنی کرومہ کے معنی میں نے بتایا کہ نوبل ہونا یا جنرس ہونا، کیا کہیں اس کو، کائنڈ ہونا. ٹھیک ہے. اور اس طرح سے باقی ہم افعال دیکھتے جائیں گے انشاءاللہ. یہ ہمیشہ فعلا، فعلا، فعولا، یعنی میں کیا کہہ رہا ہوں، عین کلمہ پہ ہمیشہ فتح، دمہ، کسرہ آ سکتا ہے، کبھی دمہ، کبھی کسرہ، کبھی فتح. اور فا اور عین کلمہ پہ ہمیشہ لام، سوری فتح ہے. باقی ابھی تصریف اور ہے، فی الحال یہ بیس ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک دم اساس ہے جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس کو پہلے سمجھ لیں، اس کے بعد پھر باقی چیزیں ہم آگے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، کیا چینج ہے اس میں، کیا چینج ہوگا، اس کو کیسے لکھتے ہیں، وہ سب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہاں تک کلیئر ہے، اس کو میں آگے بڑھ سکتا ہوں. تو پھر مجھے آپ کو ایک اور چیز آج بتانی ہے، وہ ہے وہ ابواب جو ہے وہ ہم انشاءاللہ ابھی دیکھیں گے. آج میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے یہ چیز. یہ کتاب کل شاید میں نے ذکر کیا تھا آپ کے ساتھ کہ یہ کتاب ہے الآجرومیہ. حالانکہ میں اس کو پڑھانے نہیں جا رہا ہوں، بس اس سے ایک نقطہ ہے جس کو مجھے ایکسپلین کرنا، تو میں نے سوچا کہ اس کو ہی آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے. اعراب ہم نے پڑھا تھا کہ آخر میں جو لفظ کے آخر میں ہونے والی تبدیلی کو ہم اعراب کہتے ہیں. اب اعراب ہم نے پڑھا ہے، تین چیزیں ہیں، اقسام الکلمات، اسم ہے اور فعل ہے اور حرف ہے. حرف کو بھی ہم چھوڑ دیتے. اسم کا اعراب کیا کیا ابھی تک ہم نے پڑھا، کوئی یاد دلائیں، آپ لوگ مجھے یاد دلائیں، اسم میں کیا کیا اعراب پڑھے ہم. ایک تو ہے کہ اسم یا تو معرب ہوگا یا مبنی ہوگا. ٹھیک ہے، ایک اسم یا تو معرب ہوگا یا مبنی ہوگا، یہ تو ٹھیک ہے. اب اعراب کے حساب سے وہ اس میں کون کون سی قسمیں ہیں اعراب کی جو ہم نے اب تک پڑھا ہے اسم میں. تو اب سب کو یاد دلا دوں، رفع، رفع یعنی منصوب، مرفوع، جس کو میں مرفوع لکھتا ہوں. چلیں، مرفوع، منصوب اور مجرور، جس کو ہم کہتے ہیں رفع، رفع، نصب اور جر. ٹھیک ہے، رفع، نصب اور جر، یہی پڑھا. اس کے علاوہ تو اور آپ مجھے یاد نہیں، آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کچھ اور پڑھا ہو. اسم کے اندر، اسم میں رفع، نصب اور جر، یہی تین ہیں. ٹھیک ہے. تو اب افعال بھی جو ہوتے ہیں، فعل، فعل کا بھی کچھ اعراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فعل میں وہی ایک تو معرب اور مبنی، اس کے ساتھ بھی ہے فعل میں بھی معرب اور مبنی. ٹھیک ہے، فعل بھی معرب اور مبنی ہوتا ہے دونوں.
یہ تو ہو گیا اس کے معرب اور مبنی ہونے کی طرح. اب اعراب کی جو قسمیں ہیں فعل میں وہ ہے سملر، اسی کی طرح بالکل سملر، مرفوع، منصوب، اور کیا؟ ٹھیک ہے، مرفوع، منصوب اور مجزوم. اب یہ ایک نیا آیا ہے جزم یا مجزوم. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کون سی نئی چڑیا ہے؟ کوئی کچھ نہیں ہے، بالکل ہم سب کو پتہ ہے. فعل جو ہوتا ہے مرفوع ہو سکتا ہے، منصوب ہو سکتا ہے اور مجزوم ہو سکتا ہے. اس کے برعکس اسم جو ہے مرفوع ہو سکتا ہے، منصوب ہو سکتا ہے اور مجرور ہو سکتا ہے. تو ان دونوں میں اختلاف والی بات کہاں پر آ گئی؟ ایک تو جر میں اور ایک جزم میں. جر یا تو یہ مجرور ہوگا یا یہ تو مجزوم ہوگا. نہ یہ مجرور ہو سکتا ہے اور نہ یہ مجزوم ہو سکتا ہے. یہ کہنے کا مطلب، یعنی ڈیفینیشن میں بتاؤں کہ اقسام 4 ہیں. ایک اور اعراب کی جو قسم ہے اب تک ہم نے نہیں پڑھا تھا کیونکہ وہ ابھی آیا ہی نہیں تھا، اس لیے میں نے اس کو ڈسکس بھی نہیں کیا تھا. ایک اور قسم ہے اعراب کی، وہ ہے مجزوم. مجزوم. اب یہ مجزوم کیا ہے؟ یہ کوئی نئی شے نہیں ہے جو اس کو دیکھ کے گھبرانے والی بات. مرفوع کسے کہتے ہیں؟ بتائیں آپ سب، مرفوع کسے کہتے ہیں؟ کون بتا سکتا ہے مرفوع کے کیا معنی؟ ہاں، مرفوع کے معنی رفع، رفع کے معنی مرفوع. یہ نہیں پوچھ رہا. مرفوع کہتے ہیں جس لفظ کے آخر میں دمہ ہو سے مرفوع کہیں گے، ایک دمہ ہو یا دو دمہ ہو. اسی طرح سے منصوب جس لفظ کے آخر میں ضمتین فتحتین ہو یا ایک فتح ہو اسے ہم منصوب کہیں گے. اور جس لفظ کے آخر میں ایک کسرہ ہو یا دو کسرہ ہو اسے ہم مجرور کہیں گے. ٹھیک ہے. اور مجزوم کہتے ہیں جس لفظ کے آخر میں سکون ہو، سکون، اس کو ہم کہیں گے مجزوم. سمجھ آیا آپ کو ڈفرنس؟ یہ ایک اور کیٹیگری ہے، چوتھی کیٹیگری اعراب کی. ابھی تک ہم نے پڑھا تھا مرفوع، منصوب، مجرور، کیونکہ اب تک ہم اسم پڑھ رہے تھے. اب ہمیں مجزوم بھی ایکسپلین کرنا پڑے گا کیونکہ مجزوم فعل جو ہوتا ہے کبھی بھی مجرور نہیں ہو سکتا. یہ ایک دم نقطہ یاد رکھیں. فعل جو ہے لا جر فیہا کہتے ہیں اس کو، لا جر فیہا میں کبھی مجرور نہیں ہوگا. اسی طرح اسم تو ہم کہیں گے لا جزم فیہا. مطلب کیا ہے اس کا؟ یعنی اسم کے آخر میں کبھی بھی ضمہ نہیں آئے گا، کبھی نہیں آ سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. سوری تھوڑی سی آواز چلی گئی تھی. ہاں، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو حالانکہ ہم پڑھتے ہیں سکون کے ساتھ. مثال کے طور پر محمدن، جب ہم عربی سیکھ جائیں گے تو محمدن تو کوئی نہیں بولے گا، اس کو محمد ہی بولے گا. لیکن ہمیں پڑھا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ محمد، اگر محمد بھی ہم بول رہے ہیں کسی کو تو ایکچولی محمدن ہی ہے وہاں پر. ٹھیک ہے نا؟ یہ فرق سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اسم کے آخر میں کبھی بھی ضمہ نہیں آ سکتا. اسی طرح سے فعل کے آخر لفظ پہ جیسے فعلی کبھی نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی طرح سے ایک اور مثال ضربا جو ہے، ضربی کبھی نہیں ہوگا. یعنی فعل میں کبھی بھی کسرہ نہیں آئے گا آخر میں. اور جب بھی اعراب کی ہم بات کرتے ہیں تو اعراب کا تعلق لفظ کے آخر حرف پہ ہونے والی تبدیلی سے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں ضربی. کوئی نہ بولے کہ دری تو آ گیا نا، کسرہ تو آ گیا نا، یہ مراد نہیں ہے اس سے. اعراب کی جب ہم بات کریں جیسے فتح، فتح، تو فتح ہی کبھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ یعنی اسم کے آخر میں ضمہ، فتح، کسرہ آ سکتا ہے، سکون کبھی نہیں آئے گا. فعل کے آخر میں ضمہ، فتح اور سکون آ سکتا ہے، کسرہ کبھی نہیں آئے گا.
ایک دم ایک سمپل لفظ میں اگر یہ کہوں تو یہی یہ باب الاعراب جو ہے یہ اس میں یہی ایک بات ایکسپلین کی گئی جو میں نے آپ کو آسان لفظوں میں بتایا. چلے اس کو تھوڑا عربی میں پڑھ لیتے ہیں تو پڑھنے میں بھی اچھا لگتا ہے. جب آپ پڑھیں گے عربی تو واقعی آپ کو مطلب ایک مزہ آئے گا اس میں. ٹھیک ہے. خفض، ٹھیک ہے، خفض جو ہے یہ ایک ٹرمینالوجی ہے جو کوفی، دیکھیں اس عربی جب گرامر جب ڈیولپ ہوئی تو ایک دو اسکول آف تھاٹس نکلے عربی میں، وہ ہے کوفی اور بصری. کوفی اور بصری. تو یہ کوئی ٹرمینالوجی میرے خیال سے یہ کوفی ٹرمینالوجی ہے جہاں پہ خفض یا اس کے اوپر رقص بھی ہو سکتا ہے، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں. خفض یعنی جر، ایک دم سمپل کر لیں. خفض یعنی جر، یا تو کوفی میں اس کو خفض کہتے ہیں یا بصری میں خفض کہتے ہیں یا کوفی میں جر کہتے ہیں. یعنی یہ مجرور کو ہی خفض کہتے ہیں. خفض، ٹھیک ہے. خفضن، خفضن یعنی جر. تو آپ اس بک کو بھی نہ جان، اس کی طرف دھیان نہ دیں، جر ہی ہے وہ. ٹھیک ہے. تو یہ صرف کوفی اور بصری کے بیچ کا اختلاف. تو آپ کو یہ سمجھ آ گیا کہ اسم میں رفع ہوگا، نصب ہوگا اور جر ہوگا، کبھی جزم نہیں ہوگا. اسی طرح فعل میں رفع ہوگا، نصب ہوگا، جر ہوگا، لیکن کبھی بھی سوری نہ رفع ہوگا، نصب ہوگا اور کبھی بھی مجرور نہیں ہوگا، جر نہیں ہوگا. سمجھ آ گیا؟ اسی کو عربی میں جو ہے لکھا ہے کہ اقسام اعراب کی جو قسمیں ہیں اربعۃ، چار ہیں: رفع، نصب و خفض. خفض یعنی جر. و جزم. فللاسماء من ذلك، تو اسماء میں سے رفع ہے، نصب ہے، مرفوع ہے، منصوب ہے اور مجرور ہے. ولا جزم فیہا. اب یہاں پر ایک اور چیز ہے جو آج میں انشاءاللہ آپ کو ایکسپلین کروں گا. یہ لا جو ہے یہ کون سا لا ہے؟ ٹھیک ہے. لا جزم، یہ آپ کو یاد دلائے گا ہمارے کلمے کی. کلمہ کیا ہے؟ لا الہ. ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ. تو لا جزم فیہا یعنی اس میں کبھی بھی امکان ہی نہیں ہے کہ اسم کے اندر مجزوم ہو جائے اس کا آخری لفظ، کبھی نہیں ہو سکتا. نیور. اسی طرح سے وللافعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فیہا، یعنی ولا جر فیہا. لا جزم، لا جر، یعنی افعال جو ہے مرفوع ہو سکتے ہیں، منصوب ہو سکتے ہیں، مجزوم ہو سکتے ہیں، لیکن کبھی مجرور نہیں ہوں. بس یہی ایکسپلین کرنا تھا. ٹھیک ہے. بس یہی ایکسپلین کرنا تھا مجھے، اور کچھ نہیں. عبداللہ. السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ نے کہا تھا کہ فا اور لا، فعلا میں فا اور لا ہمیشہ منصوب ہوں گے. نہیں، منصوب نہیں ہوں گے. فعلا یعنی فا کلمہ پہ فتح اور لام کلمہ پہ فتح، یہ رہے گا. یہ چینج ہو سکتا ہے، اس میں فتح، ضمہ، کسرہ بھی آ سکتا ہے. وہ ابھی ہم بعد میں اور دیکھیں گے. جو مجھے پتا ہے آپ کا سوال کہاں آ رہا ہے، جب ہم جائیں گے اس پہ تو پھر میں بات کرتا ہوں. پھر وہ مجھے سمجھ میں آیا، وہ آپ نے کہا اعراب میں جزم آ سکتا ہے، زبر اور پیش آ سکتا ہے. یہ سمجھ نہیں آیا آپ کو؟ ٹھیک ہے. اسم، کوئی اسم بتائیں آپ. اسم میں نے لے لیا فار ایگزامپل، چلے کوئی بھی اسم لے لیتے ہیں. حامدن. ٹھیک ہے. ابھی آپ بھول جائیں کہ ہم اس کو جب عربی میں بات کرتے ہیں تو حامد کہتے ہیں، خالد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، محمد کہتے ہیں، ابراہیم کہتے ہیں. یعنی ہم اس کو سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں. لیکن اصل کیا ہے کہ ہم نے پڑھا ہے نا اب تک عربی گرامر میں، یہی تو پڑھ رہے ہیں کہ لفظ کے آخر میں ہونے والی تبدیلی کیا ہے؟ اعراب. اور اعراب ہر کسی لفظ کا اعراب پتہ کرتے ہیں. یہ کیا ہے اس میں، اعراب میں اس کی کیا جگہ ہے. ہم ایک ترکیب جو کرتے ہیں جملے کی، یعنی اس کو انالائز کرتے ہیں، تو ہم یہی چیز تو دیکھتے ہیں کہ اعراب کیا ہے. تو یہ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اسم جو ہو سکتا ہے کبھی حامدن، حامدن اور حامدین، یہ تینوں حالت میں آ سکتا ہے. لیکن اسم کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ حامد دال پہ سکون آ جائے، حامد کی دال پہ سکون آ جائے، کبھی نہیں ہوگا. اور اسی طرح سے ایک مثال اگر لوں ذہابہ کی، تو ذہابہ میں فتح ہے لیکن کبھی ذہابی نہیں ہو گئی.
کبھی نہیں ہوگا. دمہ آ جائے گا لیکن کبھی بھی سوری دمہ نہیں، یعنی کہ اس پہ کبھی مجرور نہیں ہوگا، یہ کبھی نہیں ہوگا کہ فعل جو ہے مجرور ہو جائے. سمجھ آیا آپ کو؟ جی اور باقی چیزیں ابھی اور ہم انشاءاللہ دیکھیں. آج تو بس یہ ایکسپلین کرنا تھا مجھے کچھ باتیں جس کو ابھی میں ایکسپلین کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف. تو جیسے ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا، اس سے متعلق باتیں دیکھی. اب جو ہے جو بھی ایک فعل ہے، اب یہاں پہ ہم فعل ماضی پڑھ رہے ہیں. فعل ماضی میں بھی کون سا؟ فعل ثلاثی مجرد، 3 لیٹر ورب. ٹھیک ہے، 3 لیٹر ورب. ٹھیک ہے، ٹھیک. مسنون پتہ نہیں، مطلب مجزوم جزم سے ہے. ٹھیک ہے، سکون سے ہے تو مجزوم ہے وہ. سکون یعنی جزم ہے، جزم کو ہی اس لیے مجزوم ہے. مسنون تو الگ ہی ہو گیا وہ. ٹھیک ہے، فعل. اب فعل کے اندر کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم کیا چیز دیکھیں گے؟ ایک تو فعل ہے، دوسرا بتائیں آپ سب کیا دیکھتے ہیں ہم فعل کے اندر؟ سب فعل ہے، کوئی کام ہے تو ظاہر سی بات ہے کام کا کرنے والا ہوگا. کام کے کرنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں. یعنی کوئی کام ہو رہا ہے تو کوئی کام خود سے تو نہیں ہو جا رہا، کام پہ کرنے والا موجود ہوگا. ٹھیک ہے، تو اسے ہم فاعل کہتے ہیں. اچھا، کام بھی ہو گیا، کام کے کرنے والا بھی ہو. کسی کے اوپر تو کام ہوتا ہے نا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جس کے اوپر کام ہو. ایک ہے کام ایکچوئل ورب، ایک ہے کام کا کرنے والا. تو جس چیز کے اوپر کام کیا، مثال کے طور پر میں ایک انسان، گھر بنانا ایک کام ہے. اب جب گھر بن گیا تو بنانے والی جس چیز پہ کام ہوا کیا ہے؟ گھر ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں مفعول. سمپل مفعول. ٹھیک ہے، مفعول یعنی جس کے اوپر کام ہوا ہے. فعل، اس کو ہم فعل لکھتے ہیں فی الحال. فعل، فاعل، مفعول. اس کی مثال دیتے ہیں. سب سے خوبصورت مثال دیں، اپنی تخلیق پہ ہی آ جائیں. خلق اللہ الانسان. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ خلق اللہ الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا. اب میں انسان لکھ رہا ہوں جو کہ مفرد لفظ ہے، پھر میں انسانوں کو کیوں بول رہا ہوں؟ یہ ہم نے پڑھا ہے. بتا سکتے ہیں آپ کوئی بتا سکتا ہے کہ اگر میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں تو میں لکھ رہا ہوں کہ اللہ نے انسانوں کو، تمام انسانوں کو پیدا کیا. یہ تمام کا لفظ یا سارے انسانوں کو یا ہر کسی کو، یہ کہاں سے آیا؟ یہ آیا ہے الف لام سے. اور یہ الف لام کون سا الف لام ہے؟ الاستغراق للجنس، جو کہ الحمدللہ میں الف لام. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر خلقہ کے معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا. ٹھیک ہے، خلقہ یا بنانے والا. خلق اللہ، تو خلقہ کیا ہے؟ فعل ہے. لفظ الجلال یہاں دیکھیں، فاعل کیا ہوتا ہے ہمیشہ؟ یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. فاعل ہمیشہ اعراب فاعل کا کیا ہے؟ مرفوع ہے. تو یہاں مرفوع کون ہے؟ لفظ الجلالہ. تو ظاہر سی بات ہے پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اب جس کو پیدا کیا گیا وہ کون ہے؟ انسان ہے، تو اس کو ہم کہیں گے مفعول. ٹھیک ہے، اعراب پہ ہم آتے ہیں. سب سے پہلے آپ جان لیں کہ خلقہ فعل ہے، لفظ الجلالہ فاعل ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے پیدا کیا اللہ نے. کس کو پیدا کیا؟ انسانوں کو. تو خلقہ فعل، اللہ فاعل اور انسان مفعول. ٹھیک ہے، اب فعل، فاعل اور مفعول ان سب کا اعراب ہم دیکھیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے فاعل کا ہم اعراب دیکھتے ہیں. فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ. یہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے اس میں. مرفوع دائما، مرفوع دائما، آلویز مرفوع. اچھا، منصوب، مفعول کا اعراب کیا؟ ابھی اس کو ہم کہیں گے مفعول بھی. اس کو ہم کہیں گے مفعول بھی. مفعول بھی یعنی آبجیکٹ یا ریسیور آف ایکشن یا ٹارگیٹ آف دی ایکشن، یہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ منصوب.
3 باتیں اس کے متعلق آپ یاد رکھیں، فعل، فاعل اور مفعول. فعل، فاعل اور مفعول. کلیئر؟ ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں. سمع، سمع کے معنی ہوتا ہے سننا، ٹو ہیئر. حامد الاذان، حامد نے سنا. سننے والا کون ہے؟ حامد. کام کیا ہے؟ سننا. اور اذان جس کو سنا گیا. تو یہاں پر سمع فعل ہے، حامد فاعل ہے، اور اذانہ مفعول بھی ہے. اسی لیے یہاں پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اذانہ منصوب ہے. یہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گا انشاءاللہ عقیدے کے بھی ابواب باب پڑھنے میں. جو اب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بار میں نے بتایا تھا کلم اللہ، یہ انشاءاللہ اتنا انٹرسٹنگ ہوگا کہ آپ سوچیں گے خود سے. کلم اللہ موسیٰ، یہ آپ کو یاد ہے؟ ایک بار میں نے بتایا تھا بہت پہلے، کلم اللہ موسیٰ تکلیماً. ٹھیک ہے. اب اگر یہاں پر آپ دیکھیں کلمہ فعل ہے، حالانکہ یہ دوسرا فعل ہے، ہم نے اس کو پڑھا نہیں. کلمہ کے معنی ہوتا ہے بات کرنا. ہم کیسے پہچان رہے کہ بات کرنے والا کون ہے؟ یعنی بات کرنے والا کون ہے؟ کام ہے بات کرنا، بات کرنے والا اللہ ہے. یہ مرفوع سے پہچان رہے نا. کیوں؟ کیونکہ فاعل ہے لفظ الجلالہ، اللہ تعالیٰ نے بات کیا، کلام کیا. تو ایک ایسا بھی گروہ آیا تھا جس نے کیا کیا اس لفظ میں. آپ دیکھیں کہ جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس لیے سب سے پہلے تو گرامر کا، تجوید کا، اور اسی طرح سے قرآن کو صحیح سے پڑھنا کتنا ضروری ہے. اگر کوئی ہم میں سے ہی یہ اس کو پڑھ دے، کلم اللہ موسیٰ، نعوذ باللہ من خذلان، کلم اللہ، اگر کوئی پڑھ دے، کوئی اگر پڑھ دے غلطی سے بھی، حالانکہ غلطی کے اگر اس کے پکڑنا بھی اگر انجانے میں کرے، تو آپ سوچیں کہ یہ بالکل الٹا کر دیا آپ نے. یعنی موسیٰ کو فاعل بنا دیا اور اللہ کو مفعول بنا دیا. اس کا معنی بالکل الٹا ہو جاتا ہے. تو آپ سوچیں کہ کتنی اشد ضرورت ہے خاص کر کے عربی جاننے کو، عربی کے قواعد جاننے کو. ورنہ عربی کے قواعد کو جانے بغیر آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر اللہ میں یہ فاعل اللہ ہے، یا اگر ہم اس کو اللہ پڑھ دیں، اللہ ہی پڑھ دیں، نعوذ باللہ. یہ بتانا بھی مطلب اپنے آپ میں گناہ سا معلوم پڑتا ہے. تو اس ایک گروہ بھی ایسا آیا تھا جو آپ عقیدۃ الواسطیہ اگر آپ پڑھیں گے، اس کے ایکسپلینیشن میں کہیں پر میں نے پڑھا تھا کہ ایک گروہ ایسا آیا تھا جس نے قرآن کے الفاظ میں اس طرح سے تحریف کی. تحریف یعنی کچھ نہیں کیا، سارے الفاظ بالکل سیم، صرف اعراب میں تبدیلی کر دی اور اس کو کلم اللہ کر دی. اس طرح سے بھی لوگ تحریف کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل معنی جو ہے مختلف ہو جاتا ہے اس کا. تو اس لیے اس کو جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اور صرف ٹرانسلیشن سے کچھ آپ نہیں سمجھ سکتے. ٹرانسلیشن سے آپ کتنا دین حاصل کریں گے. اس لیے عربی کو اس کے سورس سے جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے سمع حامد الاذان، حامد نے اذان سنی. حامد فاعل ہے اور اذان مفعول ہے، اسی لیے وہ منصوب ہے، کیونکہ مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. اس لیے یہاں پر ہمیشہ کلم اللہ ہی ہوگا. وہ ایک الگ بات ہے کہ موسیٰ مبنی ہے تو اس کے آخر لفظ کچھ نہیں ہوتا، وہ ایک الگ ڈسکشن ہے. لیکن لفظ الجلالہ تو معرب ہے نا، یعنی وہ تو کبھی اللہ، اللہ، اللہ یہ چینج ہوتا ہے. اسی لیے یہاں پہ ہمیشہ اللہ ہی ہوگا. اور اس طرح ہمیں قرآن میں بھی بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے جب ہم پڑھتے ہیں قرآن. ٹھیک ہے. تو یہ تھا فعل، فاعل اور مفعول کے متعلق کچھ باتیں تھی. ٹھیک. کچھ اور چیزیں ہیں. اگر آج میرے خیال سے 12 آلموسٹ بج گیا ہے، ابھی بھی ہم ایکچوئل درس پہ ابھی بس آ ہی رہے ہیں. جیسے آپ اس کو اس طرح بالکل سمجھے جیسے جب ہم نے پہلا درس شروع کیا تھا تو 1-2 درس تک ہم نے جو ہے وہ اسم سے متعلق بہت ساری چیزیں دیکھی، یعنی پری ریکویزٹ جسے ہم کہتے ہیں. تو وہ جاننا ضروری ہے. جب ہم اصل درس میں داخل ہوں گے اس کے جانے سے پہلے ہمیں یہ سب باتیں جاننا ضروری ہے. اس لیے میں آپ کو یہ سب ساری چیزیں جو ہے ایکسپلین کر رہا ہوں. تو ابھی ٹائم ہے 11:57. اگر آپ کے پاس مجھے اجازت دیں تو میں کچھ 5 سے 10 منٹ کا ٹائم لوں آپ کا، ادروائز پھر میں اس کو یہیں چھوڑ دوں، پھر اگلے ہفتے دیکھیں. ٹھیک ہے. اگر آپ سب ریڈی ہیں تو انشاءاللہ پھر ہم اس پہ اور باقی کچھ چیزیں دیکھیں.
ٹھیک ہے. اور آج میں آپ کو ایک اپنا کلمہ جو ہے ہمارا کلمہ یہ ایکسپلین کرنا چاہوں ایز اے سائڈ نوٹ. ٹھیک ہے. تو یہ تھا فعل فاعل اور مفعول کے تعلق سے. اب ہم بڑھتے ہیں اگلے اس کی طرف. تو وہ کیا ہے کہ یہ فعل فاعل مفعول ہو گیا ہمارا. اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس لیے بھی آپ کے لیے ذرا آسان ہوگا کیونکہ ہم نے جو ہے گردان جو کنجوگیشن جو تصریف الفعل یعنی فعل میں جو تبدیلی ہوتی ہے فعل ماضی کے اندر ہم بات کر رہے ہیں فی الحال فعل ماضی. تو آپ نے یہ پہلے پڑھا ہوا ہے نا, ذہبا ذہبا ذہبو, ذہبت ذہبتا ذہبنا, ذہبتا ذہبتما ذہبتم, ذہبتی ذہبتما ذہبتن, ذہبتو ذہبنا. یہ ہم نے الحمدللہ بک 1 میں کیا تھا. اس کو بہت اچھے سے کیا تھا, جو بھی سرسری طور پہ ہی کیا تھا لیکن کیا تھا. تو ذہابہ میں ہم سب کو پتہ ہے کہ فاعل مستتر ہے, چھپا ہوا ہے, اور اس کی تقدیر کیا ہے, ہوا. تو اس طرح سے ذہابت, ذہابت میں بھی فاعل اس کے اندر ہی شامل ہے, چھپی ہوئی ہے, وہ کیا ہے, ہیا. اور یہ تا جو ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں, اس کو یاد دلا دوں, اس تا کو ہم کیا کہتے ہیں, حالانکہ آپ اسکرین پہ ہے, اب دیکھ کے پھر بھی بتائیں. یہ جو ذہابت میں جو تا ہے اسے تا التانیث کہتے ہیں. تا التانیث کا کیا مطلب ہے, یعنی یہ ڈینوٹ کرتا ہے کہ یہ فیمیل کے لیے یہ صیغہ استعمال ہو. ٹھیک ہے, تا التانیث. اچھا, ذہبنا میں جو نون ہے اس نون کو ہم کیا کہتے ہیں, اس نون کو ہم کہتے ہیں نون النسوہ یعنی فیمنن نون, نون آف فیمنن پلورل. یعنی یہ بتاتا ہے کہ یہ نون مؤنث جمع کے لیے استعمال ہوا ہے. ذہبنا یعنی وہ سب عورتیں چلی گئیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ذہبتی, ذہبتا, ذہبتا یعنی آپ چلے گئے, ذہبتی آپ یعنی لڑکی چلی گئی, ذہبتو میں چلا گیا, اور ذہبنا ہم سب چلے گئے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ جو تصریف الفعل ماضی ہے اسے ہم کہیں گے تصریف الفعل الماضی. تو اب آپ کو پتہ چلا تصریف کیوں کہہ رہے ہیں ہم, تصریف کیوں کہہ رہے ہیں, کیونکہ روٹ لیٹر کیا تھا, ذہبہ. اب ذہبہ سے بہت سارے جو ہے الگ الگ الفاظ بنے, حالانکہ ذہبہ روٹ ہے ان سب سے, کبھی ذہبہ کبھی ذہبہ کبھی ذہبو, اور بھی باقی چیزیں بنے گی جیسے ذہابن, ذہابن یا ذہابن. تو اس طرح سے یذہبو وہ جاتا ہے. اسی طرح سے اذہب ایک امر ہوگا کہ تم جاؤ, اذهب الى فرعون انه طغى, اذهبا الى فرعون, دونوں ہی استعمال ہوا ہے. اذهب کس کے لیے, موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ النازیات کے اندر کہ اذهب الى فرعون انه طغى, کہ تم جاؤ فرعون کی طرف کیونکہ وہ حد سے آگے بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح سے اذهبا جب ایک جگہ سورہ طٰہٰ کے اندر میں خیال سے غالباً اذهبا کیوں استعمال ہوا, کوئی بتا سکتا ہے اذهبا کیوں استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر؟ یہ آپ کا ڈوول ہے, ٹھیک ہے, ڈوول ہے, کیوں استعمال کیا ڈوول اللہ, اذهبا الى فرعون, کیونکہ ان کے ساتھ ہارون بھی تھے. بارک اللہ فیک, بارک اللہ فیک. ہارون اور موسیٰ دونوں تھے نا وہاں پر, اس لیے اذهبا استعمال. ٹھیک ہے. اسی طرح سے سورہ بقرہ کے اندر جب آدم علیہ السلام کو یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا, اچھا کلا اگر ہم کہیں تو ابھی تو پہلا امر ہم نے نہیں کیا. کلا یعنی تم دونوں کھاؤ پیو, کون دونوں, حوا اور آدم. ٹھیک ہے, آدم اور حوا. وکلا من حیث یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما. ٹھیک ہے, شئتما. تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا, اذهبا استعمال ہوتا ہے دو لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اور مثال اگر دیکھیں قرآن سے, ہاں جیسے سورہ مائدہ, میرے خیال سے سورہ مائدہ یا سورہ مائدہ کے اندر ہی غالباً, ہاں جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کے بارے میں اللہ کہا, اللہ کہتا ہے کہ
و امہ صدیقہ کانا یأکلان الطعام کانا یأکلان الطعام، وہ دونوں کھاتے پیتے تھے. ٹھیک ہے، کانا یعنی دو لوگوں کی، جیسے ذہبا اس طرح سے کانا، اور پھر ذہبو بھی ہے، ذہبت بھی ہے، ذہبتا ہے، ذہبتما ہے، یہ سارے بہت ساری جو ہے اس کی جو ہے تصریف ہے. تو آج جو ہے میں اس کی ایکسپلینیشن کو ابھی فی الحال یہیں روکوں گا. آپ سے صرف اتنی گزارش رہے گی کہ اگلے ہفتے جب آپ کلاس کے لیے آئیں تو ان سب میں جو فعل اور فاعل، تو یہ آپ کو معلوم ہے پہلے سے، یہ آپ کر کے آئیں کہ فعل اور فاعل کیا ہوتا ہے. اس کی جو ایکسپلینیشن ہے انشاءاللہ کہ ہم ذہبہ کو اب پھر عربی میں کیسے انالائز کریں گے، تو وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اگلے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کان ان دونوں کا والد جو ہے صالح تھا. صالحاً وہ ایکچولی صالحہ وہ نہیں. تو یہ ہو گیا فعل کے تصریف کے متعلق، یعنی ذہابہ میں کتنے سارے جو ہے چینجز آتے ہیں. یہ بتانے کے بعد آج میں بس صرف آپ کو لا الہ الا اللہ سمجھا دوں، اور انشاءاللہ اس کے بعد آج ہم اس درس کو یہیں روکتے ہیں. اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم یہیں سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے، تو فی الحال آپ کے لیے یہ رہے گا کہ آپ ان سارے جو ہے جو گردان ہیں، جنہیں اردو میں گردان کہیں یا کنجوگیشن کہیں یا تصریف کہیں، ان کو آپ گو تھرو کریں اور پھر ان میں فعل فاعل ڈھونڈنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ چیزیں ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. اس سے پہلے جاتے جاتے ایک چیز میں آپ کو شیئر کر دوں کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے انشاءاللہ، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ کیا چیز. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ہم اپنے کلمے کی طرف جس کا جاننا ہر مسلمان پہ واجب ہے. اور یہ واجب کیوں کہہ رہا ہوں؟ سورہ محمد آپ پڑھیں تو اللہ کہتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو. جان لو وہاں امر ہے کہ جان لو، یعنی علم حاصل کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ، سورہ محمد آیہ 19. یہ کلمہ ہے ہمارا لا الہ الا اللہ. اس سے متعلق حدیث میں آپ کو بتا دوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص کا آخری کلمہ کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ بشارت ان لوگوں کے لیے جو موحد ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے ہم دیکھتے ہیں. اس کا ایک سمپل جو ٹرانسلیشن ہم سب کرتے آئے ہیں یا آپ نے کیا ہوگا، کوئی مجھے بتا سکتا ہے اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا ٹرانسلیشن کیا ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ ٹرانسلیشن بتائیں اس کا. نہیں، ابھی میں ٹرانسلیشن پوچھ رہا ہوں. لا الہ الا اللہ سے کیا مراد؟ ٹرانسلیشن کیا ہے اس کا؟ اللہ کے سوا معبود برحق کوئی نہیں. چلیں آپ نے صحیح ڈیفینیشن ہی بتا دی. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کی، یہ ایک ڈیفینیشن بتائی جو بہت ہی کامن ہے. نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، دیر از نو گاڈ بٹ اللہ، یہ انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. یا نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، یا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے، بہت سارے جو ہے الگ الگ ڈیفینیشنس ہیں، ایک دو ڈیفینیشنس بالکل صحیح ہیں. تو ہم آتے ہیں اب ہاں یہ جو ڈیفینیشن ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ، یا اس کو ہم دوسرے لفظوں میں کہیں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اب ہم ایکسپلین کریں گے ایک ایک چیز کو. ٹھیک ہے، اس میں 5 منٹ لگ سکتے ہیں، تو پلیز تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کریں، انشاءاللہ اس بہت ہی فائدہ ہوگا. تو معبود جو ہے ٹرانسلیشن میں تو آپ نے کیا معبود. ٹھیک ہے، معبود. اچھا مجھے بتائیں معبود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عادت چیزیں میں آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں، پھر آپ کہیں بتانے کی وجہ تو پوچھ ہی رہے. ٹھیک ہے، پوچھتے ہیں معبود کے کیا معنی ہے؟ جس کی عبادت کی جائے، جس کی عبادت کی جائے اسے ہم معبود کہتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بارک اللہ فیک. معبود یعنی جس کی عبادت کی جائے، جس کی عبادت کی جائے. ٹھیک ہے،
تو اب مجھے یہ بتائیں، اگر میں اس لا الہ الا اللہ کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ایک ٹرانسلیشن اس کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مثال کے طور پر۔ اب مجھے بتایا کہ معبود آپ نے خود ہی اقرار کیا کہ معبود کہتے ہیں جس کی بھی عبادت کی جائے، تو کیا ایسا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ کیا یہ سچ بات ہے؟ کیا یہ حقیقی بات ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے دنیا میں؟ معبود ہیں، بہت سارے ہیں، نہ جانے کتنے ہیں، کہیں پہ 33 کروڑ ہیں، کہیں پہ پتھر ہے، کہیں پہ درخت ہے، کہیں پہ کسی نے تو نبی کو معبود بنا لیا، عیسیٰ علیہ السلام مثال کے طور پر، حالانکہ وہ اس چیز سے بالکل بری ہے۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معبود بنا لیا، کسی نے آگ کو معبود بنا لیا، کسی نے سورج چاند کی ابتدا کی، کسی نے فرشتوں کو بھی معبود بنا لیا، کسی نے جن کو معبود بنا لیا، کسی نے اپنے نفس کو بھی معبود بنا لیا، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ معبود، اگر ہم یہ اس کا ٹرانسلیشن کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو یہ غلط ٹرانسلیشن ہے، صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ ابھی اب ہم نے دیکھا کہ معبود بہت سارے ہیں، نہ جانے کتنے، یعنی معبود اتنے سارے ہیں کہ آپ گن نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ڈیفینیشن غلط ہے۔ اب ایک اور ڈیفینیشن جو ہے کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے، موجود نہیں ہے، یہ بھی ایک ٹرانسلیشن ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ لوگ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں جو صوفی عقیدہ ہے، یہ وحدت وجود کا، یعنی کچھ نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے، اللہ کی ذات اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ موجود کا لفظ بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ کے سوا بہت ساری چیزیں موجود ہیں، یعنی اللہ کی مخلوق ہیں، فرشتے ہیں، ہم ہیں، آپ ہے، زمین ہے، آسمان ہے، جنت ہے، جہنم ہے، تو موجود کا لفظ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے؟ اور مقصود ایک اور لے لیں، یہ بھی غلط ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مقصود ہی نہیں ہے، مطلب یہ غلط ڈیفینیشن ہے، تو اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں نہیں جانتے۔ تو اب اصل صحیح ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو صحیح ڈیفینیشن آپ سورہ حج اٹھائیں، آیت نمبر 62، کیا ہے سورہ حج کی آیت؟ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ۔ تو جو صحیح ڈیفینیشن اور سب سے صحیح ڈیفینیشن جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق، برحق کے معنی سچا، حقیقی جسے ہم کہہ لیں، ٹھیک ہے؟ یعنی معبود تو نہ جانے لا تعداد ہیں، کیونکہ گنتی نہیں ہے کتنے معبود، لیکن ان سب معبودوں میں جو اصل معبود ہے، جو جس کو واقعی عبادت کے لائق ہے اور جس کی عبادت ہونی چاہیے، وہ کون ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو یہ حق کا لفظ کہاں سے آیا؟ حق کا لفظ آیا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 62 سے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، کہ اللہ ہی حق ہے، اس کے سوا سارے کے سارے جو ہے وہ باطل ہے۔ تو جو اصل ڈیفینیشن ہوئی عربی میں، لا معبود بحق الا اللہ، لا معبود بحق الا اللہ، ٹھیک ہے؟ الا اللہ، لا معبود بحق الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی سچا اور حقیقی معبود نہیں۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کی اصل معنی اور مراد، ٹھیک ہے؟ اب اس کے اندر نفی ہے، اثبات ہے، اس کے ارکان ہے، واجبات ہیں، وہ ڈیٹیل انشاءاللہ آپ لا الہ الا اللہ کی تفسیر میں اس کو ضرور سے پڑھیں اور سنیں، کہ یہ اساس ہے، اسی کے ذریعے ہماری جو فلاح اور کامیابی ہے۔ اب وہ جو اس کے ارکان اور واجبات ہیں انشاءاللہ اس کو اب بعد میں دیکھیں۔ یعنی اس میں سب سے پہلے نفی ہے اور اثبات، یعنی نفی سارے معبودوں کا اللہ کے سوا، اور پھر اثبات صرف اور صرف اللہ کا، ٹھیک ہے؟ اثبات یعنی ثابت کرنا اللہ کے لیے ہی عبادت کو، اور انکار کرنا اللہ کے سوا سارے معبودوں کو۔
یہ کلمہ کا رکن ہے، رکن یعنی ارکان ہے یہ کلمہ توحید کی، جس کی بنیاد پہ ہم مسلمان ہیں اور ہم جنت میں جانے کا دعویٰ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس لا کی طرف، ٹھیک ہے۔ اب یہ لا کیا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں، اور بس یہیں پہ پھر میں اپنا درس یہاں پر آج مکمل کرتا ہوں۔ یہ جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ جب ہم گرامر پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ میں یہ لا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ لا جو ہے اس لا کو ہم کہتے ہیں لا نفی کے لیے ہے، تو اسے ہم لا نافیہ۔ کس چیز کے لیے؟ للجنس، جیسے الحمدللہ میں الف لام کیا تھا؟ الف لام استغراق للجنس، یعنی اس میں استغراق تھا اور اس میں نفی ہے، یعنی جنس۔ اب ہم جب جنس کہیں تو یہ ہے آسمان اور یہ ہے زمین۔ ان آسمان اور زمین کے بیچ میں جتنے بھی معبود ہیں غیر حقیقی، ان سب کی نفی ہے، کس میں؟ لا میں۔ لا میں، لا سے ہر چیز، یعنی ایک یہ کہتے ہیں نا یہ کتنا ہے، ایک پوائنٹ ہے، یہ ذرہ، ذرہ تو خیر اس کو نہیں کہتے، مطلب ایک ڈاٹ برابر یا ایٹم کے ویٹ جتنا ہوتا ہے اتنا برابر بھی کوئی شریک نہیں ہے اللہ کے الوہیت میں، یعنی کوئی اور معبود ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، امپاسبل جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، امپاسبل، یعنی کسی اور معبود کا ایگزسٹ کرنا اللہ کے سوا وہ امپاسبل ہے، ذرہ برابر بھی اس میں کوئی یہ نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب لا کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اگر اس لا کے بعد کوئی اسم اگر منصوب ہوگا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لا نافیۃ للجنس ہے۔ اس کی مثالیں آپ دیکھیں، سورہ بقرہ کے اندر کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب آپ اس آیت پہ غور کریں، اللہ کہتا ہے سب سے پہلی اپنی جو سورہ ہے یعنی قرآن سورہ فاتحہ کے بعد کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کیا ہے، ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اب یہ آپ دیکھ لیں کہ مطلب کوئی اگر کہے کہ قرآن میں یہ ہے وہ ہے، یعنی قیل و قال میں رہے کوئی قرآن کے بارے میں کچھ اور باتیں، تو اللہ نے ان سب کی کیا کر دی ہے؟ نفی کر دی، سب ڈاؤٹ، سارے شبہات، سارے جو ہے ان کا ازالہ کر دیے، ختم کر دیے پہلی آیت میں، کہ اس آیت کتاب میں کوئی ذرہ برابر بھی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح سے ہم واپس آتے ہیں اپنے اس جملے کی طرف کہ اس اسماء میں لا جزم فیہ اور افعال میں لا جر فیہ، تو یہاں سے بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اسم کبھی مجزوم نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں، پاسبلٹی نہیں ہے، اس طرح سے اسم کبھی فعل کبھی بھی مجرور نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو سمجھ آ گیا۔ اور یہاں پر جو ہے لا الہ میں یہ معبود بحق الا اللہ، یہ یعنی لا الہ یعنی لا معبود، اور یہ بحق، تو اس لا کو ہم کہیں گے لا نافیۃ للجنس۔ معبودہ جو کہ منصوب ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اسم لا نافیۃ للجنس، اسم لا نافیۃ للجنس، اور بحق کا لفظ جو کہ وہاں محذوف ہے، چھپا ہوا ہے، اس کو ہم کہیں گے خبر لا نافیۃ للجنس، لا نافیہ للجنس۔ اور یہاں پر ایک چیز اور میں آپ کو یاد دلا دوں کہ آپ دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صفا کی پہاڑی کے اوپر چڑھ کے جب انہوں نے سب کو ندا لگائی یا صباحا یا صباحا، کہ سب کو جمع ہو جاؤ، سب کو جمع ہو جاؤ، یہ عرب کو یہ ندا لگانے سے اس چیز امپورٹنٹ چیز کو بیان کرنا ہوتا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سوال کیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ تمہارے پیچھے سے کوئی آرمی اٹیک کرنے آ رہی ہے تو تم تصدیق کرو گے اس بات کی، تو سب نے کہا کہ آپ صادق الامین ہیں، آپ بالکل سچ کہنے والے ہیں، تو ہم اس کی تصدیق کریں گے، ہم نے آپ سے جھوٹ کبھی نہیں سنا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قولو، کیا؟ قولو، تم سب کہو کیا؟ لا الہ الا اللہ تفلحو، قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، یعنی تم کہہ دو، اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس بات پہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اب جو ہے جو لوگ عرب ہیں جن کی زبان ہی عربی ہے، جب اللہ کے رسول نے کہا لا الہ الا اللہ تو کیا ہو گیا؟ وہاں پر ایک بوال مچ گیا، یعنی وہیں سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو جو اذیت پہنچانے کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو سب سے پہلے ابو لہب جو ہے، ابو جہل یا ابو لہب، اس نے آ کے کیا کہا کہ وَيْحَكَ، تم پہ یعنی لعنت ہو، وَيْحَكَ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ أَجَمَعْتَنَا لِهَذَا، کیا تم نے ہم کو اس چیز کے لیے جمع کیا تھا؟ اجعل الآلہۃ الہ واحد، کیا تم نے ہمارے سارے جو ہے 360 بتوں کو ختم کر کے ایک معبود بنا لی؟ یعنی ان کو یہ سمجھ آ گیا کہ لا الہ میں یہ لا نافیۃ للجنس ہے، یعنی اس نے تو مطلب ایک ذرہ برابر بھی کسی چیز کو نہیں چھوڑا، یعنی سب کی نفی کر کے اللہ کو ہی ثابت کر دیا الہ. تو اس لیے یہاں پر اتنا بوال مچ گیا تھا، کیونکہ ان کو ان کی زبان عربی تو انہیں پتہ تھا کہ لا الہ سے کیا مراد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ لا الہ سے مراد کیا ہے. کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا تو ہے پھر بھی قبروں پہ سجدہ کرتا ہے، کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے پھر نبی اور اولیاء ان سے جو ہے شرک یا وسیلہ اور کوئی قبروں سے وسیلہ حاصل کرنا چاہتا ہے، جبکہ عبادت کا صرف اور صرف واحد حقدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اسی لیے ہم کو یہ کلمہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اسی لیے میں نے سوچا کہ جب بات آئی ہے تو اس پہ، تاکہ انشاءاللہ ہمارے لیے جو ہے آخرت اور دین اور دنیا میں دونوں میں کامیاب. یعنی لا الہ الا اللہ صرف زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں، اس کے معانی اور مطالب جاننا بھی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو بس یہیں تک تھا، کافی وقت لے لیا میں نے، اور آج ہم یہیں اپنا درس ختم کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.